هادي من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز بزرگ اور دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتہ جو خطاب آیا تھا وہ جہیز کی حقیقت کے تعلق سے خطاب تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جہیز اور بارات کا تصور نکاح، بیاہ اور شادیوں میں ہے نہیں. بارات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں. لیکن عجیب و غریب معاشرہ اور معاشرے کی ایک روش ایسی عجیب و غریب ہے کہ بارات کو بھی فرض سمجھا جا رہا ہے اور جہیز کو بھی ضروری قرار دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے چونکہ پچھلے ہفتوں سے جو خطابات آ رہے تھے ان میں بھی اسی طریقے سے آپ حضرات کو بتایا اور سمجھایا جا رہا تھا. اصل تو بتانا نہیں ہے اور سمجھنا اصل نہیں ہے، عمل کرنا اصل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابھی قرآن کریم کی جو آیت شریفہ دوران خطبہ تلاوت کی ہے اور جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث شریف جو پڑھی ہے، اس کے حاصل و خلاصہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہارا جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سکون میسر آ جائے، تم سکون حاصل کر سکو، تمہیں سکون آ جائے. لیکن جو دولت کا پجاری ہے، جو جہیز کا لالچی ہے، وہ اگر شادی جہیز کے لالچ میں کر رہا ہے، لین دین کے لالچ کی وجہ سے وہ شادی کر رہا ہے، تو کیا انہیں سکون میسر آ سکتا ہے؟ میں اور آپ اپنے دل سے اور دل کی گہرائیوں سے یہ سوال کریں کہ جو جہیز کے لالچی ہیں، جو اس لعنت کے اندر گرفتار ہیں، جہیز کی لعنت کے اندر، وہ کیا انہیں جو بیوی میسر آئے گی، انہیں جو بیوی ملے گی، کیا اس سے سکون حاصل ہو جائے گا؟ قرآن کریم نے کہیں جہیز کے سلسلے میں بیان نہیں فرمایا، احادیث نبویہ میں کہیں جہیز کے تعلق سے نہیں آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نکاح کیے، انہوں نے کتنا جہیز لیا اور انہوں نے کتنا جہیز دیا، اس کا کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رخصت کیا تو جہیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. بہت مختصر سا 1 2 3 4 چیزیں ایسی تھی جو اشد گھریلو گھر کی ضروریات کی چیزیں تھیں. بس کچھ مٹی کے مٹکا، کچھ ایک چکی وغیرہ وغیرہ، اور ایک
چھال کا بستر، بس ایسا 1 2 3 4 ایسے سامان تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ابھی آپ نے اس حدیث شریف میں جو ملاحظہ کیا، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، جو مال کی وجہ سے نکاح کرے گا، مال کی وجہ سے بیاہ اور شادی کرے گا، اس کو فقیری ملے گی، مال نہیں ملے گا۔ مال میرے اور آپ کی نظروں میں دیکھنے اور دکھانے کے لیے اگر مثلا مل بھی جائے تو اس مال سے مالداری آ جائے ممکن نہیں۔ مالداری آ جائے اور اس مال میں برکت ہو، جس مال کو جہیز میں طے کر کے لیا جا رہا ہے، جس مال کے لیے لڑکی والوں کو ستایا جا رہا ہے، جس مال کی وجہ سے لڑکی والوں کے خون کو پیا جا رہا ہے، ان کے خون چوسے جا رہے ہیں، اس مال میں کیا برکت آئے گی؟ اس مال سے کیا آدمی مالدار ہو جائے گا؟ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لم یزدہ اللہ الا فقرا، فقر و فاقے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، فقیری آئے گی اس مال سے۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من تزوجها لعزها لم یزدہ اللہ الا ذلا، ذلت کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر یہ سوچتا ہے بڑے عزتور لوگ ہیں، بہت عزت کے مالک ہیں، لڑکی اور لڑکی والے بہت عزت والے ہیں، لہذا عزت مل جائے گی، شان و شوکت بڑھ جائے گی اور عزت کے اندر بڑھوتری ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ذلت کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو حرف بحرف سچا اور صادق ہے۔ اگلا جملہ ملاحظہ کیجئے، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة، آدمی شادی اس لیے کرے کہ لڑکی اور لڑکی والے کے حسب و نسب ذرا زبردست ہے، حسب و نسب بہت اونچا ہے، بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، اگر اس لیے شادی کر رہا ہے کہ وہاں سے عزت ملے گی، ہمارا نسب ہمارا حسب و نسب اونچا اور بلند و بالا ہو جائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لم یزدہ اللہ الا دناءۃ، نیچے جائے گا، پستی میں جائے گا، گر جائے گا۔ تو میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، جہیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ جہیز کی وجہ سے بچیوں کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں، جہیز کی وجہ سے بچے اور لڑکے بیچارے اپنی نیک سیرت، خوبصورت نیک صالحہ دلہنوں سے دور ہیں، اپنی زندگی ان کی تلخ ترین ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کی زندگی کے قیمتی ایام اور زندگی کا قیمتی سرمایہ یوں ضائع اور تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، لاک ڈاؤن میں بہت عجیب و غریب کیفیت اور حالات پیش آ رہے ہیں، نکاح کے تعلق سے، بیاہ شادی کے تعلق سے۔ بہت ساری تاریخیں اصل میں پہلے سے طے تھی، لاک ڈاؤن بعد میں آیا، تو لڑکا والا کیا کہہ رہا ہے جی وہ اصل میں لاک ڈاؤن ہو گیا، بعد میں کریں گے شادی۔ بعد میں کیوں کرے؟ کیا بات ہے؟ لاک ڈاؤن نے، یہ سرکار نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ تم شادی مت کرو، یہ تو کہا ہی نہیں کہ نکاح مت کرو۔ کسی بھی سرکار نے ہندوستان میں کہیں کسی کونے میں، نہ مرکزی سرکار نے منع کیا، نہ صوبائی سرکاروں نے منع کیا کہ تم شادی مت کرو، لاک ڈاؤن میں شادی کرنا منع ہے۔ شریعت نے بارات کی اجازت نہیں دی، انہوں نے بھی بارات کی اجازت نہیں دی، انہوں نے کیا غلط کر دیا؟ ابھی تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ بارات کا تصور نہیں، جہیز کا تصور نہیں، انہوں نے اگر اس چیز کو منع کیا تو کون سا برا کر دیا؟ صحیح کیا، اچھا کیا۔ انہوں نے تو شادی کے لیے منع نہیں کیا، لڑکے والے کریں جی وہ اصل میں ابھی نہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہو گئی؟ آپ نے اس وقت تاریخ کیوں لی تھی؟ اس وقت آپ نے کیوں آپ اقراری ہوئے تھے؟ کیوں سویکار کیا تھا اس تاریخ کو، اس وقت کو؟ اس لیے سویکار کیا تھا کہ اجمل خان پارک میں شادی ہوگی تو ذرا جمے گا،
जमाने के लिए बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है, बहुत ही गलत बात है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, मुआशरे को बिगाड़ना, मुआशरे के अंदर बिगाड़ और फसाद पैदा करना, मुआशरे के अंदर शर और फसाद को जन्म देना, ये कितनी रकातों का सवाब रखता है। और हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, हाजी नमाजियों की तरफ से, सुलहा, अत्किया और दीनदार लोगों की तरफ से, जो नमाज पढ़ते हैं, जिनके चेहरे पे माशाअल्लाह हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका मौजूद है, वो लोग फसाद और फसाद में मदद देना चाहते हैं। कितनी गलत बात है, कितनी बुरी बात है। हम अपनी जुबान हाल से कह रहे हैं, हम अपनी जुबान काल से कहना चाहते हैं कि हमें खैर नहीं चाहिए, हमें बरकत नहीं चाहिए। आप लॉकडाउन को कोस रहे होंगे, आप लॉकडाउन को बुरा कह रहे होंगे, उसको भी मत कोसिए, उसको भी गलत मत कहिए, न जाने वो भी कितनी खैर लेके आ रहा है। मेरे रब की तरफ से जो भी काम होता है वो खैर पर मबनी होता है। फ़िअलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, उसका काम हिकमत से खाली नहीं। कितने बच्चियों वाले और कितने बेटों वाले, बच्चों वाले ऐसे हैं कि वो अपनी शादी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में करना चाहते हैं। अपना पैसा या तो इंतजाम नहीं है या पैसे को वो संभाल कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसा तो हमारे बच्चों का पैसा है ना। हम उनकी शादी करते वक्त उन्हीं के पैसे को अगर जाया और तबाह और बर्बाद कर दें तो ये गलत, हम दूसरे के पैसे को बर्बाद करने जा रहे हैं, दूसरे के पैसे को खर्च करने जा रहे हैं। तो लॉकडाउन में अगर ये फायदा हो रहा है तो ये कम फायदा है, इसके अलावा भी फवाइद है। मेरा रब तो शर में से खैर निकालने पर कादिर है। लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दनाअतन मन तज़व्वजहा लिहसबिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दनाअतन। जो इन तमाम पॉइंटों पर ज़हन और दिमाग रख कर के शादी और निकाह करना चाहता है, उसको जिल्लत के सिवा, पस्ती के सिवा, नीचे होने के सिवा उसको कुछ नहीं मिल सकता। इल्ला का इस्तेमाल सब जगह तमाम जुमलों में हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। इल्ला हस्र का फायदा देता है, यानी इल्ला के बाद जो चीज आती है बस वही मिलेगी, उसके अलावा नहीं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, मुआशरे को सुधारना हमारा काम है। मुआशरे के अंदर सलाह, दुरुस्तगी, मुआशरे के अंदर खैर और भलाई लाना वो हमारा अमल होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, ना कि मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करना हमारा काम हो। इस सिलसिले में आप हजरात दिल की गहराइयों से और अपने दिलो दिमाग से पूछ कर और सोच कर देखिएगा और फिर उस पर अमल करें ताकि जिंदगियां आसान हो जाएं, अजीरन ना बने। अल्लाह पाक हम सबको खूब से खूब तरह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सुन्नत अदा करें।